جس مال میں ہم نے پیسے کی شکل میں، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا بیپار کے سامان کی شکل میں اپنے پاس ہے، تو اس میں 40واں حصہ یعنی پورے مال کا حساب کر کے اس کو 40 ہندیوں میں تقسیم کریں تو 40واں حصہ جو ہوتا ہے وہ 100 کو 2.5 روپے 2.5% ہوتا ہے۔ تو 100 کو 2.5 روپے، لاکھ کو 2.500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ تو ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے یہ حکم بھی ہم بجا لانا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن سے پہلے یا عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہر کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی جس کے استعمال میں 40,000 کا سامان ہو، یعنی 20-25 ہزار کا موبائل گھر میں ہو یا 20-25 ہزار کا فریج گھر میں ہو یا 20-25 ہزار کا اے سی گھر میں ہو یا 20-25 ہزار کا صوفہ اور قالین گھر میں ہو، ایسی چیزوں سے استفادہ کرتا ہو لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس 40-50 ہزار کا سونا اور چاندی تو نہیں ہے لیکن اپنے استعمال کی یہ قیمتی چیزیں ہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی طرف سے اور اپنے سرپرستی کے اندر جن جن بچوں کو پال رہا ہے ان سب کی طرف سے 100 روپے، ایک کی طرف سے 100 روپے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کہیں تک بھی جا سکتے ہیں، 1000-1200 تک بھی جا سکتے ہیں۔ اتنی رقم نکال کر عیدگاہ کو جانے سے پہلے غریب ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کو دے سکتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے کے مدارس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مدارس ہمارے دین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے مسجدوں کو امام میسر ہے، ان کی وجہ سے ہمارے مسائل بیان کرنے کے لیے قاضی میسر ہے، ان کی وجہ سے ہم مر گئے تو ہمیں دفن کرنے کے واسطے، ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے حافظ عالم میسر ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، کمی کوتاہی ہر جگہ رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب پورے 100% پورے لیول پر ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، ابھی بتا چکا، تو اس میں نیکی بھی اعلیٰ معیار کی نہیں ہوگی، کم و بیش کم تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ لہٰذا جس کو جو ادارہ سمجھ میں آتا ہے، جس کو جو مدرسہ سمجھ میں آتا ہے، وہ وہاں نیکی کی نیت سے تعاون کر لے، وہ وہاں پر اپنا فطرہ اور اپنے زکوٰۃ پہنچا دے۔ تو یہ فرض کے ادا کرنے سے بھی وقت پر بارشیں ہوں گی اور وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اناج اور غلے کا انتظام ہوگا، اور وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں راحت اور سکون نصیب کرے گا۔ جس قوم میں زکوٰۃ روک دی جائے اس قوم سے بارش رک جائے گی، جس قوم میں صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا اس قوم کا اناج اور غلہ مہنگا ہوگا۔ تو اب خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ کون کون کتنے فطرے ادا کر رہا ہے اور کون کون اپنے مال کی تمام تقسیم زکوٰۃ میں کر رہا ہے اور حساب کر رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو انگلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو غریب ہی کہتا ہے، لیکن جب بیٹھ کر حساب کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے سالوں سے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، مسئلہ بتا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ، باتیں آپ کی مرضی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، کر دے تو اچھا ہے، نہ کرو تو سزا ہمیں، ہماری نسل، ہماری اولاد ہی بھگتے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دعا کا موقع ہے، دعا کے موقع سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے فکر سے دعا کریں، اور آئندہ کے دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے لیے اچھے حالات لائیں، ایسی دعا کر لیں، اس لیے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، دنیا کی اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ تو ہم جو مانگیں گے، ہم جو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے۔ لہٰذا اچھی نیتوں سے اچھی باتیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دینے والے بنیں۔